سر، سارے انتظام ہو چکے ہیں، مراد نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ جیسا آپ نے بولا تھا، ہمارے بندے پارلر کے باہر اور راستوں پر کھڑے ہیں، لیکن احتشام نے سگریٹ کا لمبا کش لیا اور دھواں چھوڑتے ہوئے بولا، لیکن کیا؟ سر، اندر سے پتہ چلا ہے کہ میڈم نے اپنا ارادہ بدل لیا ہے، وہ پارلر نہیں جا رہی بلکہ گھر پر ہی تیار ہوں گی۔ بیوٹیشین کو گھر پر ہی بلا لیا گیا ہے۔ یہ سنتے ہی احتشام کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ کمرے میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ اس کی آنکھوں میں غصے کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے ہاتھ میں دبی سگریٹ کو اتنی زور سے بھینجا کہ وہ بیچ میں سے مڑ گئی۔ اس نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور جھک کر میز پر رکھی تصویر کے اوپر پورا دھواں پھینک دیا۔ گھر پر؟ احتشام کی آواز میں سخت نفاست اور نفرت تھی۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی زہریلی مسکراہٹ آئی۔ وہ تصویر پر انگلی رکھتے ہوئے دھیمی مگر کڑک آواز میں بولا، اس بندے کے لیے تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو، دیکھتا ہوں کہ کب تک مجھ سے چھپ سکتی ہو۔ مراد خاموشی سے نیچے دیکھ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ جب احتشام اس طرح ٹھنڈے لہجے میں بات کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کوئی بڑا طوفان آنے والا ہے۔ احتشام صوفے سے اٹھا اور کھڑکی کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ باہر رات کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مراد، اس نے بغیر مڑے کہا، جی سر۔ پتہ لگاؤ کون سی بیوٹیشین جا رہی ہے، اسے تیار کریں۔ اس کی پوری ٹیم کی خبر مجھے اگلے 20 منٹ میں چاہیے۔ کون جا رہا ہے، کس گاڑی میں جا رہا ہے اور اس کے پاس کیا کیا سامان ہے، مجھے ایک ایک بات کا پتہ ہونا چاہیے۔ جی سر، میں ابھی پتہ کرواتا ہوں، مراد نے جلدی سے کہا۔ اور سنو، احتشام مڑا۔ اس کی آنکھوں میں ایک خوفناک چیلنج تھا۔ یہ کام اتنی صفائی سے ہونا چاہیے کہ گھر کے باہر کسی کو شک بھی نہ ہو۔ جب تک لوگوں کو پتہ چلے کھیل ختم ہو چکا ہو۔ آپ بے فکر رہیں سر، کام ویسے ہی ہوگا جیسے آپ چاہتے ہیں۔ مراد نے ادب سے سر جھکایا اور باہر نکل گیا۔ مراد کے جاتے ہی احتشام نے صوفے پر بیٹھ کر تصویر دوبارہ اٹھائی۔ تصویر میں پاکیزہ کے چہرے پر وہی بے باک اور معصوم سی ادا تھی۔ تم نے سوچا تھا کہ تم اتنی آسانی سے میری زندگی سے نکل جاؤ گی؟ احتشام نے تصویر کو اپنے پاس رکھا اور صوفے سے ٹیک لگاتے ہوئے آنکھیں بند کر لی۔ وقت آ گیا ہماری ملاقات کا، اور اس بار تم مجھ سے بھاگ نہیں سکو گی۔ اس کے ذہن میں ایک خطرناک منصوبہ بننا شروع ہو چکا تھا۔ شادی کے گھر میں ہنگامہ اور ہجوم ہونا تھا، لیکن احتشام کے اندر گھسنا کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ بس اب اس کے ذہن میں ماضی کی وہی پرانی باتیں گھومنے لگی تھی جہاں سے یہ شب شروع ہوا تھا۔ احتشام اپنے پرائیویٹ آفس میں شیشے کی بڑی وال کے پاس کھڑا باہر کا منظر دیکھ رہا تھا کہ مراد کمرے میں داخل ہوا۔ سر، آپ کو یاد دہانی کروانی تھی کہ آج آپ کے شہر کے سب سے بڑے کالج کے اینول سیمینار میں بطور چیف گیسٹ انوائٹڈ ہے۔ وقت ہو گیا ہے، ہمیں وہاں چلنا چاہیے۔ احتشام نے ایک نظر مراد پر ڈالی، میز سے اپنی لگژری گاڑی کی چابیاں اٹھائیں اور مراد کی طرف اچھالتے بولا، گاڑی نکالو۔ وہ بغیر کوئی دوسری بات کیے آفس سے باہر نکل گیا۔ جب احتشام کی چمکتی ہوئی سیاہ مہنگی ترین اسپورٹس کار کالج کی عمارت کے سامنے آ کر رکی تو وہاں موجود ہجوم میں ہلچل مچ گئی۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی احتشام پوری شان و شوکت اور روب کے ساتھ باہر نکلا۔ کالج کی انتظامیہ اور پرنسپل نے آگے بڑھ کر اس کا پرتپاک استقبال کیا اور اسے پورے احترام کے ساتھ ہال میں پہلی قطار میں بٹھایا گیا۔ برائٹ لائٹس کے نیچے فنکشن شروع ہوا۔ مختلف ایوارڈز بانٹے جا رہے تھے کہ اچانک مائک پر اینکر کی آواز گونجی، اور اب ہم اس سال کی سب سے بہترین اسٹوڈنٹ کو اسٹیج پر بلانا چاہیں گے، پاکیزہ۔ نام سنتے ہی احتشام کی نظر اسٹیج کی طرف اٹھی۔ پاکیزہ اسٹیج پر آئی تو احتشام بس اسے دیکھتے ہی رہ گیا۔ پاکیزہ کے چہرے پر ایک عجیب سا اعتماد تھا۔ وہ بالکل بھی جھجکنے یا ڈرنے والی لڑکی نہیں لگتی تھی۔ وہ اپنے حق کے لیے بولنے والی اور بالکل بے باک نظر آ رہی تھی۔ اس تقریب میں اس نے ایک نہیں بلکہ 3 بڑے اعزاز حاصل کیے تھے۔ پہلا پڑھائی میں ٹاپ پوزیشن پر، دوسرا بیسٹ اسٹوڈنٹ آف دا ایئر کا، اور تیسرا بہترین مناظر ڈیبیٹ جیتنے پر۔ جب احتشام نے اسٹیج پر اسے میڈل پہنایا تو پاکیزہ نے اس کی طرف کوئی خاص دھیان نہیں دیا، بس ایک سرسری سی نظر ڈالی، شکریہ کہا اور اپنے ایوارڈ سنبھال کر سیدھی چلی گئی۔ شہر کی بڑی بڑی لڑکیاں احتشام سے بات کرنے کا موقع ڈھونڈتی تھیں، جبکہ اس لڑکی نے احتشام کی موجودگی کا کوئی اثر ہی نہیں لیا تھا۔ اس کی یہ بے نیازی احتشام کے ذہن میں بیٹھ گئی۔ فنکشن ختم ہوتی ہے، احتشام جیسے ہی گاڑی میں بیٹھا اس کے مراد کی طرف دیکھا۔ وہ جو اسٹیج پر لڑکی تھی، پاکیزہ، مجھے اس کی پوری ڈیٹیلز چاہیے۔ جی سر، ابھی پتہ کرواتا ہوں۔ صرف 2 گھنٹے کے اندر مراد نے رپورٹ احتشام کے ہاتھ میں تھما دی۔ سر، پاکیزہ ایک عام اور محنتی گھرانے کی لڑکی ہے، پڑھائی میں نمبر 1 ہے، ٹیچرز اور باقی اسٹوڈنٹس اس کی بہت عزت کرتے ہیں، لیکن وہ ذرا الگ مزاج کی ہے، بہت خوددار ہے۔
حق بات پر کسی کے آگے نہیں جھکتی اور نہ ہی غلط بات برداشت کرتی ہے۔ رپورٹ سن کر احتشام کے چہرے پر ایک گہری پراسرار مسکراہٹ آ گئی۔ کسی عام شخص کی طرح وہ فوراً اس کے سامنے جا کر جذبات کا اظہار کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ ایک کامیاب اور شاطر بزنس مین کی طرح اس نے جلد بازی نہیں کی۔ اس نے خاموشی سے پاکیزہ کی سرگرمیوں پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ وہ کیسے بولتی ہے، کالج میں اس کا کیا روپ ہے، اور وہ کس طرح ڈٹ کر کھڑی ہوتی ہے۔ پاکیزہ کا یہی بے باک انداز اور خودداری احتشام کی دلچسپی کو دن بدن ایک جنون میں بدل رہی تھی۔ کھڑکی کے پاس کھڑے احتشام کی نظریں ابھی تک جان پر جمی تھیں۔ تم اتنی آسانی سے میرے قابو میں آنے والی نہیں تھی پاکیزہ، لیکن مجھے بھی مشکل کھیل ہی پسند ہے۔ مراد نے فون کان سے لگاتے ہی جلدی میں کہا، سر پتہ چل گیا۔ روپ گلیمر پارلر کی اونر سائمہ اپنی ایک ہیلپر کے ساتھ پاکیزہ میڈم کو تیار کرنے کے لیے ان کے گھر جا رہی ہے۔ وہ اپنی بلیک کار میں سامان لے کر نکلی ہیں۔ احتشام کے چہرے پر ایک چالاک مسکراہٹ آئی۔ گاڑی کو راستے میں روکو، کوئی ہنگامہ نہیں ہونا چاہیے، بس کام خاموشی سے ہو۔ آپ بے فکر رہیں سر، سب ہو جائے گا۔ آدھے گھنٹے بعد شہر کے خاموش راستے پر بیوٹیشن کی گاڑی کو احتشام کے بندوں نے روک لیا۔ سائمہ اور اس کی ہیلپر کو باتوں میں الجھا کر اور پیسے و دھمکیوں کے زور پر ایک طرف کر دیا گیا۔ احتشام وہاں پہنچا۔ اس نے ڈریسنگ گلاس، میک اپ کٹ اور بیوٹیشن کی ہیلپر والی مخصوص شال اور کیپ پہنی۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح کور کیا کہ دور سے کوئی بھی اسے پہچان نہ سکے۔ اس کے ہاتھ میں میک اپ اور جیولری کا ایک بھاری سامان کا باکس تھا۔ اگر تم دونوں میں سے کسی نے بھی پولیس یا گھر والوں کو فون کرنے کی کوشش کی تو نتائج کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ مراد نے بیوٹیشن کو ڈرایا۔ احتشام سامان اٹھا کر پارلر کی گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی سیدھی پاکیزہ کے گھر کی طرف موڑ دی۔ شادی والے گھر کے باہر خوب چہل پہل تھی۔ لائٹننگ، پھولوں کی سجاوٹ اور مہمانوں کی آمد و رفت جاری تھی۔ سیکیورٹی اور گھر والے اپنے کاموں میں مصروف تھے۔ احتشام نے گاڑی پارک کی، چہرے پر ماسک اور شال کو مزید سیٹ کیا اور اپنے ہاتھ میں سامان کا بڑا سا بیگ اٹھا کر سیدھا مین گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر موجود پاکیزہ کے بھائی نے اسے دیکھا اور پوچھا، آپ پارلر سے آئے ہیں؟ احتشام نے اپنی آواز تھوڑی دھیمی اور بدل کر کہا، جی، میڈم سائمہ کی ٹیم سے ہوں۔ میڈم اندر پہنچ رہی ہیں۔ انہوں نے مجھے سامان کے ساتھ پہلے اندر بھیجا ہے تاکہ تیاریاں شروع کر سکوں۔ ٹھیک ہے، سیدھے اور فرسٹ فلور پر چلے جائیں۔ بائیں طرف والا آخری کمرہ پاکیزہ کا ہے۔ جلدی کیجیے گا، بارات آنے میں زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ احتشام نے بس ہلکا سا سر ہلایا اور اندر داخل ہو گیا۔ گھر کے اندر مہمانوں کا شور تھا، بچے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے اور عورتیں سامان سنبھال رہی تھیں۔ احتشام اتنی بھیڑ میں اتنی صفائی اور سکون سے قدم اٹھا رہا تھا کہ کسی کو ذرا سا بھی شک نہیں ہوا۔ وہ سیڑھیاں چڑھ کر فرسٹ فلور پر پہنچا۔ راہداری میں چلتے ہوئے اس کا دل جنون سے دھڑک رہا تھا۔ وہ آخر کار پاکیزہ کے بالکل قریب پہنچ چکا تھا۔ اس نے بائیں طرف کے آخری کمرے کے باہر جا کر قدم رو کر کمرے کا دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا تھا اور اندر سے پاکیزہ کی چوڑیوں کی چھنکنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ احتشام نے گہرا سانس لیا، ہاتھ میں پکڑا سامان مضبوطی سے بھیجا اور دروازے کو آہستہ سے آگے دھکیل دیا۔ احتشام نے آہستہ سے دروازہ پورا کھولا اور قدم اندر رکھا۔ کمرے میں خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور آئینے کے سامنے لال شادی کے جوڑے میں سجی پاکیزہ کھڑی تھی۔ اس کا دوپٹہ باز بستر پر رکھا ہوا تھا اور وہ اپنے گھنے بالوں کو سنوارنے کی کوشش کر رہی تھی۔ باہر گلیارے میں لوگوں کا شور شرابہ اور ہنگامہ جاری تھا، لیکن اس بند کمرے کے اندر ایک عجیب سی پراسرار خاموشی چھا گئی۔ پاکیزہ نے سمجھا کہ شاید پارلر والی لڑکی سامان لے کر اندر آئی ہے۔ اس نے آئینے سے نظریں ہٹائے بغیر اپنی مخصوص ناک چڑھی اور تھوڑی غسیلی آواز میں کہا، میرین، اچھا ہوا تم آ گئی۔ میرا دوپٹہ ذرا پکڑنا، اور دیکھو یہ جیولری کی پن کہاں رکھ دی تم نے لوگوں نے؟ باہر ویسے ہی اتنا شور ہے، میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ احتشام نے کوئی جواب نہیں دیا اور نہ ہی اس کی آواز نکلی۔ اس نے خاموشی سے سامان کا بھاری باکس نیچے زمین پر رکھا اور بہت نرم قدموں سے چلتا ہوا سیدھا پاکیزہ کے بالکل پیچھے جا کر کھڑا ہو گیا۔ پاکیزہ کو جب محسوس ہوا کہ پیچھے کھڑا شخص نہ دوپٹہ اٹھا رہا ہے نہ ہی کوئی جواب دے رہا ہے تو اسے کچھ عجیب سا لگا۔ آئینے میں عکس دھندلا سا نظر آ رہا تھا کیونکہ احتشام نے ماسک اور شال سے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا، لیکن اس کی قد کاج اور وہ صحت جنونی آنکھیں کسی بیوٹیشین کی نہیں ہو سکتی تھیں۔ پاکیزہ کے جسم میں ایک سنسنی دوڑ گئی جیسے ہی وہ بغیر دوپٹے کے جھٹکے سے پیچھے مڑنے لگی۔ تم کون؟ اس کے لفظ ہونٹوں پر ہی جم گئے قبل اس کے کہ وہ چیخ سکتی یا باہر بھاگنے کی کوشش کرتی۔ احتشام نے اپنے بھاری اور مضبوط ہاتھ کو اتنی صفائی اور سختی سے پاکیزہ کے منہ پر جمایا کہ اس کی چیخ اندر ہی گھٹ کر رہ گئی۔ احتشام نے دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے گرد گرفت مضبوط کی اور اسے اپنے ساتھ آئینے کی طرف موڑ کر بالکل قریب کر لیا۔ پاکیزہ کا سانس سینے میں ہی اٹک گیا۔ اس کی آنکھیں خوف اور شدید حیرت سے پھیل گئی۔
جب اس نے قریب سے احتشام کے چہرے سے شال ہلتی دیکھی اور اس کی وہی جانی پہچانی روبدار آنکھیں پہچانی تو اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آپ یہاں؟ پاکیزہ نے اس کے ہاتھ کے نیچے سے بمشکل گھٹی گھٹی آواز میں نکالنا چاہا۔ احتشام نے اپنے ہاتھ کی گرفت تھوڑی سی ڈھیلی کی لیکن اسے ذرا بھی فاصلہ نہیں بنانے دیا۔ اس نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا اور پاکیزہ کے بالکل کان کے پاس جھک کر بہت دھیمی مگر برف جیسی ٹھنڈی آواز میں بولا، ہاں میں۔ تم کیا سمجھ رہی تھی پاکیزہ کہ تم گھر میں تیاری کا ڈرامہ کر کے دروازہ بند کر کے اور اس ہجوم کے پیچھے چھپ کر تم مجھ سے بچ جاؤ گی؟ پاکیزہ کا معصوم چہرہ غصے اور ڈر کی وجہ سے سرخ ہو رہا تھا۔ اس نے پوری طاقت لگا کر احتشام کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی لیکن احتشام کی گرفت لوہے کی طرح مضبوط تھی۔ چھوڑو مجھے، بدتمیز انسان! تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے گھر اور میرے کمرے میں گھسنے کی؟ پاکیزہ نے غصے سے پھٹتے ہوئے مگر دھیمی آواز میں کہا تاکہ باہر شور نہ مچے۔ باہر سب موجود ہیں۔ ایک بار میں نے آواز لگائی تو لوگ تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ احتشام کے چہرے پر ایک زہریلی اور پر اعتماد مسکراہٹ ابھری۔ اس نے آئینے میں پاکیزہ کے دلہن کے روپ کو دیکھا اور پھر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ چیخو، احتشام نے بہت آرام سے کہا۔ آواز لگاؤ اپنے بھائیوں کو، اپنے گھر والوں کو، لیکن ایک بات یاد رکھنا پاکیزہ، پہلی چیخ تمہاری باہر جائے گی اور اگلی خبر اس دلہا کی آئے گی جو تمہاری بارات لے کر اس گھر کی طرف آ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی پاکیزہ کی کپکپاہٹ اور بڑھ گئی۔ اس کی معصوم اور نڈر آنکھوں میں پہلی بار ایک سچا خوف تیرنے لگا۔ پاکیزہ کا پورا جسم خوف اور غصے سے کانپ رہا تھا۔ وہ اتنے سالوں سے کبھی کسی کے آگے نہیں جھکی تھی لیکن اس وقت احتشام کا جنون اور اس کے لہجے کی سرد مہری بتا رہی تھی کہ وہ جو کہہ رہا ہے بالکل سچ کر سکتا ہے۔ تم پاگل ہو گئی ہو احتشام! پاکیزہ نے اپنی آواز کو قابو میں رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، تم میرے گھر میں گھس کر مجھے دھمکا رہے ہو؟ تمہیں کیا لگتا ہے تم اس طرح مجھے ڈرا کر مجھ سے شادی کر لو گے؟ شادی کا نام سنتے احتشام کے چہرے پر ایک گہری پر اسرار مسکراہٹ آئی۔ اس نے پاکیزہ کا رخ تھوڑا سا اپنی طرف موڑا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، شادی تو تمہاری مجھ سے ہی ہوگی پاکیزہ، اس میں تو کوئی شک ہے ہی نہیں، لیکن فی الحال ایک بات میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں تم نے جس لڑکی کا انتخاب کیا وہ نہ تو تمہارے قابل ہے اور نہ ہی کسی اور لڑکی کی قابل ہے۔ پاکیزہ نے حیرت اور غصے سے اسے دیکھا لیکن احتشام نے اس کا ہاتھ ذرا سا ڈھیلا کرتے ہوئے نرمی سے بات جاری رکھی، سچ کہوں تو میں یہاں تمہیں کڈنیپ کرنے کے ارادے سے آیا تھا لیکن اب تو میں کڈنیپ کیے بغیر جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بالکل بھی پسند نہیں کہ میری محبت کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ یہ کہتے ہوئے احتشام نے بہت آہستہ سے اپنی انگلی سے پاکیزہ کی گال پر ڈھلکنے والا آنسو صاف کیا۔ پاکیزہ اس کے اس اچانک بدلے ہوئے انداز پر بالکل ساکت رہ گئی۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا کہ تم مجھ سے ڈری۔ احتشام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھتے ہوئے کہا، مانتا ہوں کہ میں نے تمہیں ڈرا دیا مگر مجھے وہ بہادر والی پاکیزہ پسند ہے جو لوگوں کا ڈٹ کر سامنا کرتی ہے، نہ کہ یوں گھبرا کر آنسو بہاتی ہے۔ پاکیزہ کچھ بول ہی نہ سکی۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے احتشام نے اپنے چہرے پر واپس ماسک چڑھایا اور بغیر کوئی اور لفظ کہے بڑی صفائی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ کچھ ہی دیر میں احتشام باہر کھڑی اپنی گاڑی میں جا کر بیٹھ گیا۔ مراد ڈرائیونگ سیٹ پر موجود تھا۔ اس نے شیشے سے احتشام کو دیکھا۔ وہ حیران تھا کہ اس کے صاحب اتنی بڑی منصوبہ بندی کے بعد خالی ہاتھ واپس آ گئے ہیں۔ باس، آپ نے اسے ایسے ہی کیوں چھوڑ دیا؟ مراد نے الجھن میں پوچھا۔ احتشام نے صوفے نما سیٹ پر ٹیک لگائی، چہرے پر ایک ہلکی سی دلکش مسکراہٹ لائی اور مراد کی طرف دیکھے بغیر بس خاموشی سے آگے کا اشارہ کر دیا۔ مراد نے حیرت سے اپنے کاندھے اچکائے، گاڑی کا گیئر لگایا اور گاڑی تیز رفتاری سے وہاں سے نکل کر لے گیا۔ احتشام کے جانے کے بعد پاکیزہ کافی دیر تک سن سی اپنے کمرے میں ہی کھڑی رہی۔ اس کے چہرے پر خوف، غصہ اور الجھن کے ملے جلے تاثرات تھے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو شخص چند منٹ پہلے اسے کڈنیپ کرنے اور اس کی دنیا اجاڑنے کی باتیں کر رہا تھا وہ اچانک اتنی آسانی سے اسے چھوڑ کر چلا جائے گا۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ زور سے کھلا اور اس کی بھابھی اندر داخل ہوئی۔ پاکیزہ، تم ابھی تک یوں ہی کھڑی ہو اور یہ میک اپ والی ٹیم کہاں گئی؟ بھابھی نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے پریشانی سے کہا، باہر پارلر کی اصل اونر سائمہ اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچ گئی ہے، وہ کہہ رہی کہ راستے میں کسی نے ان کی گاڑی روک لی تھی اور فون کا سگنل بھی بند کر دیا تھا۔ پاکیزہ کا دل ایک بار پھر زور سے دھڑکا۔ اس کے ذہن میں احتشام کی باتیں گھومنے لگی، مجھ سے جان چھڑانے کے چکر میں تم نے جس لڑکی کا انتخاب کیا وہ نہ تو تمہارے قابل ہے اور نہ ہی کسی اور لڑکی کے۔ پاکیزہ، تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ بھابھی نے اس کا شانہ ہلایا۔ کچھ نہیں بھابھی، میں بس تیار ہو رہی ہوں، پاکیزہ نے خود کو سنبھالتے ہوئے کہا۔
کچھ ہی دیر میں بیوٹیشین نے جلدی جلدی اسے تیار کیا۔ دلہن کا لال جوڑا جیولری اور میک اپ پاکیزہ تیار تو ہو گئی، لیکن اس کا ذہن مسلسل کسی آنے والے طوفان کی آہٹ محسوس کر رہا تھا۔ نیچے صحن اور گلی میں ہنگامہ بڑھ چکا تھا، بارات آ چکی تھی اور شادی کا منڈپ سج چکا تھا۔ قاضی صاحب پہنچ چکے تھے اور نکاح کی تیاریاں جاری تھیں۔ پاکیزہ کو دلہن بنا کر نیچے لایا گیا۔ وہ جیسے ہی اپنے والد کے پاس آ کر بیٹھی، اسے اپنے آس پاس موجود لوگوں کی چسکیاں سنائی دینے لگیں۔ دلہا اتنی دیر سے فون کیوں نہیں اٹھا رہا؟ ہاں یار، باراتی تو آ گئی ہے، لیکن لڑکا اور اس کے والد ابھی تک گاڑی سے باہر ہی نہیں نکلے۔ کوئی عجیب سا مسئلہ لگ رہا ہے۔ پاکیزہ نے حیرت سے نظریں اٹھائیں۔ اس کا ہونے والا شوہر اپنی گاڑی کے پاس کھڑا تھا اور اس کے چہرے کا رنگ کافور ہو چکا تھا۔ وہ بار بار اپنے موبائل فون کو دیکھ رہا تھا اور اس کے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ اتنے میں شادی کے ہال کی بڑی اسکرین، جو عام طور پر تصویریں اور ویڈیوز دکھانے کے لیے لگائی گئی تھی، اچانک خود بخود بلنک کرنے لگی۔ سب لوگوں کی نظریں اسکرین پر جم گئیں۔ اسکرین پر ایک کے بعد ایک ایسی دستاویزات، بینک ٹرانزیکشنز اور کچھ خفیہ تصاویر چلنے لگی جس نے وہاں موجود تمام مہمانوں کے ہوش اڑا دیے۔ وہ سب ہونے والے دلہے کے سیاہ کارناموں کی تفصیلات تھیں۔ اس کا دھوکے باز ہونا، دوسری لڑکیوں کے ساتھ فراڈ اور غیر قانونی کاموں کا پورا کچا چھٹا۔ پورے ہال میں سناٹا چھا گیا۔ پاکیزہ کے والد نے غصے سے کپکپاتے ہوئے دلہے کی گریبان پر ہاتھ ڈال دیا۔ یہ سب کیا ہے؟ تم نے ہم سے اتنا بڑا دھوکا کیا؟ دلہے کے پاس صفائی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ وہ بالکل بے نقاب ہو چکا تھا۔ شادی کا ہنگامہ اور مبارکبادیں ایک لمحے میں لڑائی جھگڑے اور گالی گلوچ میں بدل گئی۔ پاکیزہ خاموشی سے اس اسکرین کو دیکھ رہی تھی اور اس کے کانوں میں احتشام کا لہجہ گونج رہا تھا۔ وہ لڑکا نہ تمہارے قابل ہے اور نہ ہی کسی اور لڑکی کے۔ پاکیزہ کو اب سمجھ آیا کہ احتشام اسے چھوڑ کر کیوں گیا تھا۔ وہ کوئی عام گنڈا نہیں تھا جو طاقت کے زور پر اسے اٹھا کر لے جاتا، بلکہ اس نے اتنی صفائی سے شطرنج کی چال چلی تھی کہ پاکیزہ کی شادی بھی ٹوٹ گئی اور الزام بھی احتشام پر نہیں آیا۔ پاکیزہ نے گھبرا کر چاروں طرف دیکھا، مگر اسے وہاں کوئی بھی نظر نہ آیا۔ مراد گاڑی تیز رفتاری سے روڈ پر دوڑا رہا تھا۔ گاڑی میں خاموشی تھی۔ مراد نے شیشے سے احتشام کو دیکھا جو اطمینان سے سیٹ پر ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ سر جی، آپ کیا ہوگا؟ آپ تو وہاں سے نکل آئے ہیں، آگے کیا کرنا ہے؟ مراد نے الجھن میں پوچھا۔ احتشام کے لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ آئی۔ اس نے باہر دیکھتے ہوئے کہا، مراد، گاڑی واپس موڑو۔ گاڑی واپس؟ لیکن سر وہاں تو… میں نے کہا نا، گاڑی واپس موڑو اور شادی والے ہال کے سامنے جا کر روکو۔ احتشام کا لہجہ بالکل پرسکون تھا۔ مراد نے فوراً گاڑی گھما لی اور واپس ہال کی طرف لے آیا۔ ہال کے سامنے زبردست ہنگامہ برپا تھا۔ دھوکے باز دلہا اور اس کا باپ ذلیل ہو کر باہر نکل رہے تھے اور مہمانوں میں تھو تھو ہو رہی تھی۔ احتشام پورے روب کے ساتھ گاڑی سے باہر نکلا۔ وہ جیسے ہی ہال کے اندر داخل ہوا، پاکیزہ کے والد عمران صاحب کی نظر اس پر پڑی۔ عمران صاحب فوراً احتشام کی طرف آئے اور شکر گزاری سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ احتشام بیٹا، تم اتنی دیر سے آئے؟ عمران صاحب کی آواز میں پریشانی اور شکر گزاری تھی۔ ہم تو اس دھوکے باز کی جھانسی میں آ گئے تھے۔ اچھا ہوا کسی نے صحیح وقت پر یہ سارے ثبوت اسکرین پر چلا دیے اور میری بیٹی کی زندگی تباہ ہونے سے بچ گئی۔ احتشام نے بہت شرافت اور احترام سے عمران صاحب کا ہاتھ تھاما اور بولا، عمران صاحب، آپ پریشان نہ ہوں، میں تو بس آپ لوگوں کی خیر خواہی کے لیے یہاں آیا تھا۔ شکر ہے اللہ کا کہ سچ وقت پر سامنے آ گیا۔ کسی کو بھی، حتیٰ کہ پاکیزہ کے والد کو بھی، یہ وہم و گمان تک نہیں تھا کہ یہ سب ثبوت کھلوانے اور ویڈیو چلوانے والا کوئی اور نہیں بلکہ خود احتشام ہی ہے۔ سب کی نظروں میں احتشام ایک بڑا بااخلاق اور شریف انسان بنا ہوا تھا۔ پاکیزہ دور صوفے پر بیٹھی یہ سب دیکھ رہی تھی اور اس کے ہوش اڑے ہوئے تھے۔ اس کے علاوہ پورے ہال میں کسی کو نہیں معلوم تھا کہ اس سارے کھیل کا ماسٹر مائنڈ کون ہے۔ احتشام نے دور سے پاکیزہ کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں صرف پاکیزہ کے لیے وہی پرانا جنونی چیلنج تھا، جیسے وہ بغیر بولے کہہ رہا ہو، یہ راز صرف تمہارے اور میرے درمیان رہے گا۔ عمران صاحب نے احتشام کے شانے پر ہاتھ رکھا۔ بیٹا، تم نے ہمیشہ ہماری عزت رکھی ہے، اب اندر چلو، تم آئے تو دل کو تسلی ہوئی ہے۔ احتشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر جھکایا اور عمران صاحب کے ساتھ اندر کی طرف قدم بڑھا دی۔ پاکیزہ نے اپنے ہاتھ سختی سے بھیج لیے۔ اسے اب سمجھ آ رہا تھا کہ احتشام کتنا خطرناک انسان ہے۔ اس نے نہ صرف شادی توڑی تھی بلکہ اتنی صفائی سے چال چلی تھی کہ وہ خود پاکیزہ کے گھر والوں کا ہمدرد بن گیا تھا، اور پاکیزہ کے پاس کسی کو سچ بتانے کا کوئی ثبوت بھی نہیں تھا۔ ہال میں ماحول عجیب سا ہو چکا تھا۔
دلہا والوں کے جانے کے بعد وہاں موجود کچھ بدزبان رشتہ داروں اور عورتوں نے کانا پھوسی شروع کر دی۔ ارے دیکھو تو صحیح، عمران صاحب کی بیٹی کا تو نصیب ہی پھوٹ گیا۔ بھرا ہال تھا اور بارات موڑ کر چلی گئی۔ ہاں نا، اب کون کرے گا اس سے شادی؟ جس لڑکی کے ساتھ ایسا تماشا ہو جائے اس کے تو سر پر داغ لگ جاتا ہے۔ اب تو زندگی بھر گھر ہی بیٹھی رہے گی۔ یہ طعنے اور زہریلی باتیں سیدھے پاکیزہ کے والد عمران صاحب کے دل پر تیر بن کر لگ رہے تھے۔ وہ بے بسی سے سر جھکائے کھڑے تھے اور ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ احتشام جو پاس ہی کھڑے یہ سب سن رہا تھا، آگے بڑھا اور اس نے بہت احترام سے عمران صاحب کا شانہ تھاما۔ عمران صاحب، اگر آپ اجازت دیں تو میں پاکیزہ سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، اسی وقت یہاں پر۔ احتشام کی بات سنتے ہی پورے ہال میں حسام سوکھ گیا۔ عمران صاحب نے حیرت اور صدمے سے سر اٹھا کر احتشام کو دیکھا۔ احتشام بیٹا، تم یہ کیا کہہ رہے ہو؟ عمران صاحب کی آواز کپ کپائی۔ تم اتنے بڑے انسان ہو، اتنے بڑے بزنس مین ہو، تم ہم پر اتنا بڑا احسان کیوں کر رہے ہو؟ ہماری عزت بچانے کے لیے اپنی زندگی کیوں داؤ پر لگا رہے ہو؟ احتشام کے چہرے پر ایک بے حد شائستہ اور نرم مسکراہٹ آئی۔ اس نے عمران صاحب کا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لیا اور اتنے پیار اور احترام سے بولا، عمران صاحب، میں آپ پر کوئی احسان نہیں کر رہا، نہ ہی یہ کوئی ہمدردی ہے۔ آپ اتنے شریف اور اچھے انسان ہیں اور پاکیزہ اتنی بااخلاق اور سلیقہ مند لڑکی ہے۔ اگر آپ اپنی بیٹی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دے دیں تو سچ کہوں تو یہ آپ کا مجھ پر احسان ہوگا، میں خود کو خوش نصیب سمجھوں گا۔ احتشام کی ان خوبصورت اور نپی تلی باتوں نے عمران صاحب کے دل میں موجود ہر شک کو ختم کر دیا۔ ان کا دل نرم ہو گیا اور ان کی آنکھوں سے شکر گزاری کے آنسو بہنے لگے۔ بیٹا، تم تو ہمارے لیے فرشتہ بن کر آئے ہو۔ عمران صاحب نے تڑپ کر احتشام کو گلے سے لگا لیا۔ پاکیزہ دور بیٹھی یہ سب دیکھ کر اندر ہی اندر سلگ رہی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتائے کہ یہ فرشتہ نہیں بلکہ شیطان ہے، اسی نے یہ پورا کھیل رچایا ہے، لیکن اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا اور اپنے والد کی بچتی ہوئی عزت دیکھ کر اس کے ہونٹ سل گئے تھے۔ کچھ ہی دیر میں قاضی صاحب کو بلایا گیا اور اسی ہال میں اسی وقت احتشام اور پاکیزہ کا نکاح پڑھا دیا گیا۔ پاکیزہ نے روتے ہوئے اور کانپتے ہاتھوں سے نکاح نامے پر دستخط کیے۔ وہ اب مکمل طور پر احتشام کی قید میں آ چکی تھی۔ نکاح کے بعد مختصر سی رخصتی ہوئی۔ عمران صاحب نے روتے ہوئے اپنی بیٹی کا ہاتھ احتشام کے ہاتھ میں دیا اور اسے خدا حافظ کہا۔ پاکیزہ کو گاڑی کی پچھلی سیٹ پر بٹھایا گیا۔ اگلی سیٹ پر ڈرائیونگ سیٹ پر مراد بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ احتشام موجود تھا۔ گاڑی جیسے شادی ہال سے باہر نکلی، مراد بار بار شیشے میں سے اپنے باس کو دیکھ رہا تھا۔ مراد کا دماغ بالکل کام نہیں کر رہا تھا۔ اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ جو باس چند گھنٹے پہلے لڑکی کو کڈنیپ کرنے جا رہا تھا، وہ اتنی سواری سے ہیرو بن کر لڑکی کے باپ کا دل جیت کر اور باقاعدہ نکاح کر کے اسے ساتھ لے جا رہا تھا۔ مراد نے الجھن میں احتشام کو دیکھا، لیکن احتشام کے چہرے پر ایک گہری فاتحانہ اور سکون بھری مسکراہٹ تھی۔ گاڑی رات کے اندھیرے میں تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی تھی اور پاکیزہ پچھلی سیٹ پر خاموش بیٹھی اپنی نئی زندگی کے اس سنسنی خیز اور تاریک سفر کا سوچ رہی تھی۔ سر جی، اگر آپ برا نہ مانے تو ایک بات پوچھوں؟ مراد نے ہچکچاتے ہوئے بات شروع کی۔ احتشام نے سیٹ سے ٹیک لگائے بند آنکھوں کے ساتھ کہا، ہاں پوچھو۔ سر، مجھے ایک بات بالکل سمجھ نہیں آئی۔ آپ تو میڈم کو کڈنیپ کرنے گئے تھے، پھر اچانک آپ نے اس لڑکی کی سچائی سب کے سامنے کھولی اور پھر ایک ہیرو کی طرح انٹری مار کر ان کے والد سے باقاعدہ بات کی اور نکاح کر کے لے آئے۔ آپ عمران صاحب کو پہلے سے کیسے جانتے ہیں؟ احتشام نے آنکھیں کھولی اور دھیمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، عمران صاحب میرے پرانے بزنس پارٹنر ہیں، ان کے ساتھ میرے کاروبار کے حوالے سے بہت اچھے تعلقات ہیں، لیکن مجھے یہاں آنے سے پہلے بالکل اندازہ نہیں تھا کہ پاکیزہ انہی کی بیٹی ہے۔ وہ تو جب میں شادی کے ہال میں داخل ہوا اور میری نظر اچانک ان پر پڑی تو میں نے اپنا پورا پلان فوراً بدل دیا۔ میں نے سوچا کہ پاکیزہ کو کڈنیپ کرنے سے 1000 گنا بہتر ہے کہ اس دھوکے باز دلہا کی سچائی سب کے سامنے لا کر اسے عزت کے ساتھ اپنا بنا لوں۔ یہ کہتے ہوئے احتشام نے آہستہ سے گردن موڑ کر پچھلی سیٹ پر بیٹھی پاکیزہ کی طرف دیکھا۔ پاکیزہ نے شدید نفرت اور ناگواری سے ایسا منہ دوسری طرف کر لیا۔ کچھ ہی دیر میں گاڑی احتشام کی عالی شان حویلی کے سامنے جا کر رکی۔ مراد نے سامان سنبھالا اور احتشام پاکیزہ کو لے کر سیدھا اپنے خاص بیڈ روم میں آ گیا۔ کمرے کا بڑا سا دروازہ بند ہوتے ہی باہر کی تمام آوازیں ختم ہو گئی۔ احتشام نے اپنے کوٹ کا بٹن کھولا اور چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ لیے پاکیزہ کو دیکھنے لگا۔ پاکیزہ جو شادی کے باہری جوڑے میں سجی کھڑی تھی، اس کی مسکراہٹ دیکھ کر غصے سے تپ اٹھی۔ اس کی آنکھوں میں ناریل کی طرح سلگتی نفرت واضح تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے احتشام؟
پاکیزہ نے زہر میں بچے ہوئے لہجے میں کہا، تم نے مجھے اسی طرح حاصل کر لیا تو میرے دل میں اپنے لیے محبت بھی پیدا کر لو گے۔ یہ کوئی ڈرامہ یا کہانی کا ناول نہیں ہے کہ تم اچھی اچھی حرکتیں کرو گے، ہیرو بن کر مجھے بچاؤ گے اور میں تم سے محبت ہو جاؤں گی۔ احتشام نے خاموشی سے اپنے ہاتھ جیب میں ڈالے اور اسے بولنے دیا، یہ حویلی، یہ شاندار انٹری اور یہ سب ڈرامہ، یہ حقیقت ہے۔ پاکیزہ کا گلا غصے سے بھر آیا، تم نے میرے باپ کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلائی ہے، تم نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ تمہارے اس طرح نجات دہندہ بننے سے میں تم سے متاثر ہو جاؤں گی؟ نہیں، مجھے تم سے محبت نہیں بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ شدید نفرت ہو رہی ہے۔ وہ ناول اور کہانیاں ہوتی ہیں جہاں لڑکا یہ سب کرتا ہے اور لڑکی اس پر فدا ہو جاتی ہے۔ میں ایسی فضول باتوں پہ آنے والی نہیں ہوں۔ احتشام نے ایک قدم آگے بڑھایا، اس کے چہرے کی مسکراہٹ اور گہری ہو گئی۔ یہی ادا تو مجھے تمہاری پسند ہے پاکیزہ۔ احتشام کا لہجہ ٹھنڈا اور پراعتماد تھا۔ اور ایک بات تم بھی میری غور سے سن لو، لوگ کہانیاں اور ناول اس لیے لکھتے ہیں تاکہ دوسروں کا ذہن فریش ہو سکے، وہ خالی دنیا بناتے ہیں، تو جنہیں پڑھ کر تم عجیب و غریب اندازے لگا رہی ہو نا، مجھ سے اس قسم کی کسی لکیر کے فقیر ہونے کی امید بالکل مت رکھنا۔ وہ پاکیزہ کے بالکل قریب آ کر رک گیا، اس کی آنکھوں میں جنون اور حقیقت پسندی کا ایک سنسنی خیز امتزاج تھا۔ مجھے تم پر غصہ آیا تو میں اپنا پورا غصہ تم پر نکالوں گا، مجھے تم پر پیار آیا تو میں تم پر بے تحاشا پیار بھی لوٹاؤں گا، اور اگر میرا دل کیا تمہارے نخرے اور لاڈ اٹھانے کا تو میں وہ بھی کروں گا۔ میں ایک جیتا جاگتا پریکٹیکل انسان ہوں، کتابوں میں بنایا گیا کوئی فرضی خاکہ نہیں جو تمہارے اصولوں پر چلے گا۔ پاکیزہ نے ڈٹ کر اس کی آنکھوں میں دیکھا، لیکن احتشام نے اپنی بات جاری رکھی، اور دوسری بات، میں نے اس لڑکی کے بارے میں جو کچھ بھی سب کے سامنے رکھا اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں تھا، وہ سب کچھ سچ تھا، اس کا ایک ایک کچا چھٹا حقیقت پر مبنی تھا۔ اگر تمہیں میری بات پر ذرا سا بھی یقین نہیں ہے تو تمہارے پاس بہت وقت ہے، بے شمار وقت ہے، تم خود اپنے ذرائع سے اس کے بارے میں پوری سچائی معلوم کر سکتی ہو۔ احتشام نے جھک کر اس کے کان کے پاس انتہائی دھیمی مگر سخت سی آواز میں کہا، سچائی سامنے آنے کے بعد اگر پھر بھی تم یہاں سے جانا چاہو تو تم شوق سے جا سکتی ہو، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا پاکیزہ، میں تمہیں خود سے دور کبھی نہیں جانے دوں گا۔ یہ سنتے ہی پاکیزہ کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ احتشام کے اس جنونی، ناقابل شکست اور حقیقت پسندانہ رویے نے اسے اندر تک ہلا کر رکھ دیا تھا۔ احتشام نے ایک نظر اس کے خوبصورت مگر غصے سے لال چہرے پر ڈالی، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ مڑا اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھ گیا، جبکہ پاکیزہ وہیں کھڑی اپنی ہی بنتی بگڑتی تقدیر کے بارے میں سوچتی رہ گئی تھی۔ رات کی تمام تلخیوں اور بحث کے بعد جب صبح کی پہلی کرن کمرے کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو پاکیزہ کی آنکھ کھلی۔ وہ رات بھر اسی طرح بستر کی کونے پر بیٹھی رہی تھی اور اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب اس کی آنکھ لگ گئی۔ اس نے گردن موڑ کر دیکھا، احتشام کمرے میں نہیں تھا، لیکن اس کے کندھوں پر ایک گرم اور نرم شال سلیقے سے اڑی ہوئی تھی تاکہ اسے رات کو ٹھنڈ نہ لگ سکے۔ پاکیزہ نے حیرت سے اس شال کو دیکھا، ابھی وہ سوچ ہی رہی تھی کہ واش روم کا دروازہ کھلا اور احتشام بالکل فریش ہو کر باہر نکلا۔ اس نے وائٹ شرٹ اور بلیک ٹراؤزر پہنا ہوا تھا اور اس کے بال ہلکے سے بھیگے ہوئے تھے۔ پاکیزہ نے فوراً اپنے تیور بدلے اور سخت نظروں سے اسے گھورا۔ احتشام کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، وہ بغیر کچھ کہے سیدھا ڈریسنگ ٹیبل کے پاس گیا۔ وہاں سے اس نے پانی کا گلاس اور ناشتے کی ٹرے اٹھائی اور لا کر بستر کے پاس میز پر رکھ دی۔ ناشتہ کر لو، احتشام نے بہت نارمل اور نرم لہجے میں کہا، مجھے تمہارے ہاتھ سے کچھ نہیں کھانا، اپنی ہمدردی اپنے پاس ہی رکھو۔ پاکیزہ نے ناک چڑھا کر منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ وہ بالکل غصہ ہوئے بغیر آرام سے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور بولا، ٹھیک ہے مت کھاؤ، لیکن اگر چکر آ کر گر پڑی تو اٹھا کر بستر پہ لٹانے کی محنت بھی مجھے ہی کرنی پڑے گی، اس لیے خاموشی سے جتنا کھایا جاتا ہے کھا لو، میں تمہارا شوہر ہوں، کوئی دشمن نہیں۔ پاکیزہ نے اسے غصے سے دیکھا، تم میرے شوہر میری مرضی سے نہیں بنے ہو بلکہ زبردستی سے بنے ہو، جو بھی ہے اب حقیقت یہی ہے۔
احتشام نے گھڑی کی طرف دیکھا اور کھڑا ہو گیا۔ مجھے ایک اہم میٹنگ کے لیے آفس جانا ہے۔ گھر میں مراد اور ملازمین موجود ہیں۔ تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مراد سے کہہ دینا۔ اپنے اس غصے کو تھوڑا سا ٹھنڈا رکھو اور کھانا کھا لینا، ورنہ واپسی پر میں خود اپنے ہاتھوں سے کھلاؤں گا۔ احتشام نے ایک نظر اس کے معصوم اور قصیرے چہرے پر ڈالی۔ اس کے سر پر بہت ہلکا سا ہاتھ رکھا جس پر پاکیزہ نے جھٹکے سے سر پیچھے کیا اور وہ مسکراتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ پاکیزہ وہیں بیٹھی رہ گئی۔ احتشام کے آفس جاتے ہی پاکیزہ کے ذہن میں اس کا وہی چیلنج گھومنے لگا۔ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو تم خود سچائی کا پتہ لگا سکتی ہو۔ پاکیزہ کا غرور اسے خاموش بیٹھنے نہیں دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ وہ سرمند کی سچائی خود پتہ کرے گی تاکہ احتشام کا جھوٹ ثابت کر سکے۔ اس نے ایک بااعتماد دوست کے ذریعے سرمند کا پتہ نکلوانے کی کوشش کی تو اسے شہر کے ایک پرانے اور خاموش علاقے کا پتہ ملا جہاں سرمند کا ایک سابقہ ساتھی رہتا تھا۔ پاکیزہ کسی کو بتائے بغیر خاموشی سے گاڑی لے کر اس بتائے ہوئے پتے پر پہنچ گئی۔ وہ ایک چھوٹے سے پرانے مکان کے سامنے رکی۔ اندر صحن میں ایک شخص ویل چیئر پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ دونوں ٹانگوں سے معذور تھا۔ پاکیزہ ہچکچاتے ہوئے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ اس آدمی نے جیسے پاکیزہ کے چہرے کو دیکھا اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اس نے پاکیزہ کو غور سے دیکھا اور دم بخود ہو کر بولا، تم پاکیزہ ہو نا؟ پاکیزہ شدید حیران ہوئی۔ آپ مجھے کیسے جانتے ہیں؟ اس معذور آدمی نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس کے چہرے پر خوف کے تاثرات ابھرے اور وہ بولا، میں تمہیں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں۔ سرمند نے مجھے تمہاری تصویر دکھائی تھی اور بتایا تھا کہ تم اس کا اگلا شکار ہو۔ بیٹی، تم بچ گئی ہو۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرو کہ تم زندہ اور صحیح سلامت میرے سامنے کھڑی ہو۔ پاکیزہ کا دل زور سے دھڑکا۔ اس کا سانس اٹک گیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ اس آدمی کی آواز کانپنے لگی اور وہ بولا، تمہیں پتہ بھی نہیں کہ تم کس درندے کے ساتھ بیاہی جا رہی تھی۔ اس نے تمہاری بھی قیمت لگا رکھی تھی۔ اس کا پلان تھا کہ شادی کے فوراً بعد رات کے اندھیرے میں تمہیں یہاں سے غائب کر کے اسلام آباد لے جاتا اور وہاں ایک بہت بڑے سیٹ کے پاس بیچ دیتا۔ پاکیزہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس کا پورا جسم کانپنے لگا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ سرمند ایسا انسان ہے؟ میں سچ کہہ رہا ہوں بیٹی، معذور آدمی نے بتانا جاری رکھا۔ تمہیں اسلام آباد بیچنے کے بعد تمہاری جگہ کسی لاوارث لڑکی کی لاش کا چہرہ تیزاب سے بگاڑ کر تمہارے گھر والوں کے سامنے رکھنا تھا تاکہ سب یہی سمجھے کہ تم حادثے میں مر چکی ہو۔ اس نے اس سے پہلے بھی 3 لڑکیوں کے ساتھ یہی خوفناک کھیل کھیلا ہے۔ پاکیزہ نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ اس کی آنکھوں سے خوف کے آنسو نکلنے لگے۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بھیانک سچائی اس کے سامنے آئے گی۔ آدمی نے اپنی معذور ٹانگوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، میں بھی پہلے سرمند کے ساتھ انہی کالے دھندوں میں شامل تھا، لیکن پھر اللہ کی لاٹھی بے آواز چلی، میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور میں سڑک پر معذور ہو کر گر گیا۔ اپنے انجام کو دیکھ کر میں نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ آدمی نے ایک لمحہ رک کر پاکیزہ کو دیکھا اور آگے کہا، ابھی کچھ دن پہلے احتشام صاحب میرے پاس آئے تھے۔ انہوں نے مجھے پیسے دیے اور سرمند کی ساری خفیہ فائلیں، تصاویر اور تمام ثبوت مجھ سے حاصل کیے، لیکن مجھے بالکل امید نہیں تھی کہ وہ اتنے کم وقت میں تمہیں سرمند کے جنگل سے سچ میں بچا لیں گے۔ پاکیزہ کے کانوں میں احتشام کے وہ الفاظ گونجنے لگے، میں نے جو کچھ بھی سب کے سامنے رکھا اس میں 1% بھی جھوٹ نہیں تھا۔ میں نے تمہاری آزادی نہیں چھینی، تمہاری حفاظت کی ہے۔ پاکیزہ الٹے قدموں وہاں سے باہر نکل آئی۔ اس کا سر بری طرح سے گھوم رہا تھا اور ہاتھ پاؤں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی۔ گاڑی میں بیٹھ کر اس نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھا۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ اس کا سارا غرور، اس کا احتشام پر کیا جانے والا شک اور اس کا غصہ اس خوفناک سچائی کے آگے ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ اسے اب احساس ہو رہا تھا کہ احتشام اگر اس کی زندگی میں طوفان بن کر نہ آتا تو آج اس کا کیا انجام ہوتا۔ حویلی واپس پہنچ کر پاکیزہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس کا دماغ ابھی معذور آدمی کی باتوں اور سرمند کی بھیانک حقیقت کے گرد گھوم رہا تھا۔ اس کے ہاتھ ابھی تک ہلکے ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ اس نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر
اپنے چہرے کو دیکھا. وہ شخص احتشام جسے وہ اب تک ایک جنونی ضدی اور ظالم انسان سمجھ رہی تھی، وہ دراصل اس کی زندگی کا سب سے بڑا نجات دہندہ نکلا تھا. اگر احتشام اس کی زندگی میں طوفان بن کر نہ آتا تو وہ آج اسلام آباد کے کسی سیٹ کے پاس بک چکی ہوتی. اس کے دل میں احتشام کے لیے احترام اور شکر گزاری کی ایک شدید لہر اٹھی، لیکن اسی وقت اس کی انا اور خودداری نے سر اٹھایا. نہیں، میں اس کے سامنے جھکوں گی نہیں. اس نے جو کچھ بھی کیا اس کا طریقہ غلط تھا. اس نے میرے والد پر دباؤ ڈالا، مجھے ڈرایا. اگر میں نے اسے یہ احساس دلایا کہ مجھے سچائی کا پتہ چل چکا ہے تو وہ سمجھے گا کہ وہ جیت گیا. پاکیزہ نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے آنسو پوچھے. اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنا غصہ اور ناک چڑھا پر احتشام کے سامنے بالکل ویسے ہی قائم رکھے گی تاکہ احتشام کو ذرا سا بھی شک نہ ہو کہ اس کا دل نرم سا ہو چکا ہے. شام کے وقت احتشام آفس سے واپس آیا. وہ تھکا ہوا لگ رہا تھا اور اس نے ڈارک بلیو سوٹ پہنا ہوا تھا. کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر پاکیزہ پر پڑی جو بستر پر بیٹھی کوئی میگزین پڑھنے کا ڈرامہ کر رہی تھی. احتشام نے اپنا کوٹ اتارا، اسے صوفے پر رکھا اور پاکیزہ کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا. کیسی ہو؟ دن کیسا گزرا؟ احتشام نے بہت نارمل اور سلیس لہجے میں پوچھا. پاکیزہ نے میگزین سے نظریں ہٹائے بغیر اپنی وہی روایتی ٹھیکی آواز میں کہا، جیسا بھی گزرا تمہیں اس سے کیا؟ تم نے کون سا مجھے یہاں کسی سیر و تفریح کے لیے رکھا ہوا ہے؟ احتشام نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا. وہ ایک انتہائی ذہین اور شاطر انسان تھا. اس نے پاکیزہ کی آواز کے تھیکے پن کو تو سن لیا، لیکن اس کی آنکھوں میں چھپی وہ پرانی نفرت غائب تھی. اس کی آنکھوں میں اب غصے سے زیادہ ایک عجیب سی جھجک اور الجھن تھی. احتشام کے لبوں پر ایک باریک سی پر اسرار مسکراہٹ ابھری. وہ پاکیزہ کے تھوڑا اور قریب ہوا اور جھک کر بولا، تمہاری آواز میں تھیکا پن تو وہی پرانا ہے پاکیزہ، لیکن تمہاری آنکھیں آج کچھ اور ہی کہہ رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے جیسے کوئی راز چھپانے کی ناکام سی کوشش کی جا رہی ہو. پاکیزہ کا دل ایک لمحے کے لیے زور سے دھڑکا. اس نے جھٹکے سے میگزین بند کیا اور سیدھی ہو کر کھڑی ہو گئی. کوئی راز واز نہیں ہے، تم اپنے دماغ کے اچھے خیالی پلاؤ بناتے ہو. مجھے تم سے پہلے بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی اور نہ اب ہے. احتشام نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی. وہ سمجھ گیا تھا کہ پاکیزہ کہیں نہ کہیں سچائی تک پہنچ چکی ہے، یا کم از کم اس کا دل بدل رہا ہے، لیکن وہ اس کے غرور اور نخرے کا پورا لطف لینا چاہتا تھا. چلو اگر تم کہتی ہو تو مان ہی لیتا ہوں، احتشام نے اپنے مخصوص پر اعتماد انداز میں کہا. لیکن ایک بات یاد رکھنا پاکیزہ، غرور اور نخرہ صرف تب تک اچھا لگتا ہے جب تک سامنے والا اسے برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو، اور اتفاق سے مجھے تمہارا یہ غرور برداشت کرنے میں سب سے زیادہ مزہ آتا ہے. یہ کہہ کر احتشام مسکراتے ہوئے واش روم کی طرف بڑھ گیا. پاکیزہ نے اپنے دونوں ہاتھ بھیج لیے تھے اور اس کی پشت کو دیکھتی رہ گئی. اس کا دل سینے میں تیزی سے دھڑک رہا تھا اور احتشام کے سامنے سخت بننے کی پوری کوشش کر رہی تھی، لیکن اندر ہی اندر اس کے پاؤں تلے سے نفرت کی زمین مکمل طور پر نکل چکی تھی. ہلکی ہلکی باہر بوندا باندی ہو رہی تھی اور شیشے کے ونڈو پر بارش کے قطرے آہستہ آہستہ ڈھلک رہے تھے. کمرے میں دھیمی لائٹس جل رہی تھیں اور سکون کا ماحول تھا. پاکیزہ بالکنی کا شیشہ تھوڑا سا سائڈ پر کر کے باہر کا نظارہ دیکھ رہی تھی. احتشام ہاتھ میں کافی کے 2 مگ لیے واک کرتا ہوا اس کے پاس آیا. اس نے ایک مگ پاکیزہ کی طرف بڑھایا. کافی پیو گی؟ احتشام نے بہت نارمل سے لہجے میں پوچھا. پاکیزہ نے مگ پر نظر ڈالی، پھر احتشام کے چہرے کو دیکھا اور خاموشی سے مگ تھام لیا. احتشام نے ایک آبرو جھکایا. او ہو، آج بنا کسی نخرے کے، بنا کسی تھیکے جملے کے کافی قبول کر لی گئی. اتوار کا اثر ہے یا بارش کا؟ پاکیزہ نے کافی کا ایک گھونٹ لیا اور رخ موڑ کر بولی، کافی ٹھنڈی ہو جاتی تو مزہ خراب ہو جاتا، اس لیے لے لی. زیادہ خوش فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. احتشام نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کافی کا مگ اونچا کیا. تو نخرہ ابھی باقی ہے. مجھے لگا ایک ہفتے میں شاید میری شرافت کا کچھ اثر ہو گیا ہوگا تم پر. شرافت؟ پاکیزہ نے مڑ کر اسے گھورا.
تم شریف احتشام، تم کتنے شاطر ہو، یہ بات تم سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا۔ مثلاً؟ احتشام نے بالکنی کی گرل سے ٹیک لگاتے ہوئے پوچھا۔ میں نے ایسا کیا شاطرانہ کام کر دیا؟ پاکیزہ نے کافی کا مگ سامنے میز پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی غصہ یا نفرت نہیں تھی، بلکہ ایک سنجیدہ سچی رنگت تھی۔ تم نے میرے بابا کا دل جیتا، ہال میں خود کو نجات دہندہ بنا کر پیش کیا اور مجھے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا جہاں میں چاہ کر بھی تم سے نفرت نہ کر سکوں۔ احتشام نے خاموشی سے اسے دیکھا، اس کے چہرے پر سے شرارت غائب ہو گئی۔ اور تم نفرت کرنا چاہتی ہو؟ پاکیزہ نے گہرا سانس لیا اور بالکنی کے شیشے پر بنتی قطرے کو دیکھتے ہوئے بولی، میں اس دن اس معذور آدمی کے پاس گئی تھی۔ احتشام کے چہرے پر ذرا سی بھی حیرت نہیں آئی، وہ بس خاموشی سے سنتا رہا۔ مجھے سرمن کا سارا کچا چھٹا پتہ چل گیا ہے، پاکیزہ نے احتشام کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ مجھے معلوم ہو گیا کہ اگر تم اس دن ڈرامہ رچا کر مجھے اپنے ساتھ نہ لاتے تو میں اسلام آباد میں کسی سیٹھ کے پاس بک چکی ہوتی۔ پاکیزہ کی آواز ہلکی سی کپکپائی۔ احتشام نے اپنے ہاتھ پکڑا، کافی کا مگ نیچے رکھا اور ایک قدم آگے بڑھا کر پاکیزہ کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ تمہیں کیا لگا تھا پاکیزہ؟ احتشام کا لہجہ ایک دم گہرا اور پیار بھرا ہو گیا، کہ میں تمہیں صرف حاصل کرنے کے لیے سب کر رہا تھا؟ میں نے تم سے محبت کی، اور محبت میں انسان اپنی پسند کی حفاظت کرتا ہے، اسے تباہ ہونے کے لیے نہیں چھوڑتا۔ تو تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ پاکیزہ کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ تم نے مجھے یہ کیوں نہیں کہا کہ تم نے میری جان بچائی ہے؟ تم چاہتے تو روز مجھے اس بات کا طعنہ دے سکتے تھے، کیونکہ میں تمہیں احسان کے تلے دبانا نہیں چاہتا تھا۔ احتشام نے اس کے ہاتھ پر گرفت تھوڑی مضبوط کی۔ میں چاہتا تھا کہ تم اپنے دل سے، اپنی عقل سے اس سوچ کو قبول کرو۔ میں تمہیں ایک مجبور بیوی کے روپ میں نہیں، بلکہ اپنی نڈر اور ضدی پاکیزہ کے روپ میں دیکھنا چاہتا تھا۔ پاکیزہ نے اپنی نظر جھکا لی، اس کے گالوں پر حیا اور خوشی کا رنگ ابھر آیا۔ اس کا سارا غرور، اس کی تمام ضد اس ایک ہفتے میں احتشام کے اس پرسکون اور محبت بھرے رویے کے آگے پگھل چکی تھی۔ تم واقعی برے ہو احتشام، بہت زیادہ۔ پاکیزہ نے ہلکا سا مسکرا کر اپنے نخرے والے انداز میں کہا۔ تم مجھے اپنے سامنے جھکنے پر مجبور کر ہی دیا۔ میں نے تمہیں جھکایا نہیں ہے پاکیزہ۔ احتشام نے اس کے چہرے کو تھوڑا اوپر اٹھایا اور اس کی آنکھوں میں دیکھ کر مسکرایا۔ میں نے بس تمہیں سنبھالا ہے، اور یہ نخرے اٹھانے کا ٹھیکہ میں نے پوری زندگی کے لیے لیا ہے۔ پاکیزہ پہلی بار دل سے کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ اس کی ہنسی نے کمرے میں پھیلی تمام پرانی تلخیوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔